أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محترم بزرگوں دوستو، آج کا موضوع ہے ہم مٹی سے بنے ہیں اور مٹی میں ہی جا کے مل جائیں گے. یہ جو آپ اعضاء دیکھ رہے ہیں، یہ ہاتھ، یہ آنکھ اور یہ زبان اور یہ کان، دل، دماغ، پیر، جو بھی اعضاء ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہمارے غلامی میں لگا دیا ہے. یہ ہاتھ، یہ آنکھ، یہ زبان، یہ کان، یہ بیچارے ہمارے غلامی کر رہے ہیں ابھی دنیا میں، لیکن یہی کل آخرت میں ہمارے دشمن بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے بھائی؟ دشمن بن جائیں گے. اور ایسا دشمن بنیں گے کہ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جو چھپ کے ہو، جو اندھیرے میں ہو، جو دن کے اجالے میں ہو، وہ سارے گناہ ہمارے یہ ہاتھ، یہ زبان، یہ آنکھ، یہ خود بخود بیان کرے گی اللہ کے سامنے. اللہ سے کہے گی، یا اللہ، آپ نے ان کے اندر میں ہاتھ لگایا تھا اچھا کام کرنے کو، سلام دعا کرنے کو، کھانا حلال کھانے کو، لیکن یہ چوریاں کیا کرتا تھا ان ہاتھوں سے یہ بہت سے ایسے گناہ کیے ہیں. وہ سارے گناہ کو بیان کرے گا اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے. حلال روزی چھوڑ کے حرام لے کر آتا تھا. اسی طرح یہ پیر بھی کہے گا، یا اللہ، مجھے ان کے اندر میں لگایا تھا حلال روزی کما کے کھانے کے لیے، حلال روزی کے پاس جانے کے لیے اور مسجد میں جا کر 5 ٹائم کا نماز پڑھنے کے لیے، لیکن یہ کہاں پڑ جاتا تھا؟ دارو کے اڈے، چرس گانجا کے دکان پہ، اور بہت سارے برائی کرتے تھے. اسی طرح یہ آنکھ کہے گا، یا اللہ، مجھے ان کے اندر میں لگایا تھا قرآن دیکھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اچھے اعمال کرنے کے لیے، اچھا چیز دیکھنے کے لیے، لیکن یہ دوسرے کے بہو بیٹیوں کو تاکا کرتا تھا. تو آنکھ سے بہت سارے جنا ہوتے ہیں. جب ہم روم سے باہر جاتے ہیں تو یہ آنکھ اس دن بیان کرے گی. اسی طرح زبان بیان کرے گی، اس کو قرآن پڑھنے والا بنایا تھا، حلال روزی کھانے والا بنایا تھا، لیکن یہ گالی گلوچ بولا کرتا تھا، زیادہ حرام کھایا کرتا تھا. زبان بھی اس دن کہے گی. تو وہی ہر اعضاء ہمارے دشمن بن جائیں گے. تو محترم بزرگوں دوستوں، میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ موت سے پہلے ہر اعضاء کو درست کر لیں. ہر اعضاء کو جس مقصد سے اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے، اس مقصد میں، اسی اعمال میں لے کر آ جائے. یہ سر بنا ہے اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، اس کو اللہ کے سامنے جھکاؤ 5 ٹائم میں.
یہ ہاتھ بنا ہے قرآن پکڑنے کے لیے، یہ آنکھ بنا ہے قرآن کو دیکھنے کے لیے، یہ زبان بنا ہے قرآن کو پڑھنے کے لیے اور یہ حلال روزی کھانے کے لیے، یہ پیر بنا ہے مسجد میں جانے کے لیے، گشت میں جانے کے لیے اور حلال رزق تلاش کرنے کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے۔ اسی طرح جو ہے کہ یہ دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، پورے جو ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں جو ہے کہ نظر گھماؤ گے اللہ ہی نظر آئے گا، غور و فکر کرنے کے لیے، نہ کہ اس دماغ میں دولت ہوس بھرنے کے لیے اور دوسرے کا زمین جائیداد دیکھ کے اور بھی دماغ میں ٹینشن لانے کے لیے۔ ایسا یہ چیز نہیں بنایا میرے بھائی۔ اپنے دماغ کا استعمال کرو، اپنے ہاتھوں کا صحیح استعمال کرو، آنکھوں کا صحیح استعمال کرو اور زبان کا صحیح استعمال کرو، پیر کا صحیح استعمال کرو، پیٹ کا صحیح استعمال کرو، پیٹ میں جو لقمہ حلال پہنچاؤ، حرام سے بچو۔ تو یہ طریقہ جب تک آپ کے اندر میں نہیں آئے گا تو آپ جو ہے کہ کسی قابل نہیں رہیں گے۔ جب یہ طریقہ آ جائے گا تو دھیرے دھیرے جو ہے کہ آپ کا پورے اعضاء صحیح ہونے لگ جائے گا۔ جب آپ مریں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے تو یہی جو ہے کہ پیر، ہاتھ، زبان، آنکھ، کان، یہی آپ کے حق میں اور یہ آپ کے حق میں جو ہے کہ کہے گی اور یہ آپ کے حق میں جو ہے کہ بولے گا اللہ کے سامنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب بولے گی تو دنیا میں جو ہے کہ کیا کرتا تھا، یہ نماز پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، یہ سارے بیان کرے گی تو اللہ تعالیٰ اسی کے بنا پر آپ کو جنت عطا فرمائیں گے میرے دوستو۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنے اعضاء کو درست کر لے اور اپنے جو ہے کہ عقل کو، کیونکہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا ہے۔ اشرف مخلوق، سب سے اعلیٰ مخلوق، سب سے بہتر مخلوق کہا ہے، اور ہم ہی ہیں کہ غیروں پہ ایمان لاتے ہیں۔ 18,000 مخلوق میں 17,999 مخلوق کا یقین صرف اور صرف اللہ کے اوپر ہے، اس کو اللہ ہی کھلاتا ہے۔ صرف انسان ایسا ہے کہ وہ اپنے گمان میں بیٹھا ہے کہ ہم کمائیں گے تو کھائیں گے، نہیں تو نہیں کھائیں گے۔ اور اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کو کہا ہے، اور سب سے جو ہے کہ جانور والا زندگی یہی انسان گزارتا ہے، سب سے کم عقل والا جو ہے کہ زندگی یہی انسان گزارتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عقل کا جو ہے کہ صحیح استعمال کرو اور اپنے جو ہے کہ ہدایت میں چلنے کی زیادہ کوشش کرو۔ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ دنیا چند دنوں کی دنیا ہے، پھر جو ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے۔ کل جب آخرت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کریں گے، ہمیں ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا۔ تو اس دن سے آنے سے پہلے ہم عزت کما لیں دنیا میں ہی، اللہ کے سامنے بھی اور انسانوں کے سامنے بھی۔ یہی ہمارا گزارش ہے بھائی آپ لوگوں سے، اور ہمارے لیے بھی دعا کرے کہ ہم بھی جو ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے والا بن جائے، اور دین کی صحیح سمجھ ہمیں بھی عطا فرمائے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔